Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اور سب سے پہلے بات آج کے پروگرام میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے لیے میدان گرم ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے کیا ثمرات تھے، کیا امپیکٹ ہوا، عدالتوں میں کتنی تبدیلی آئی، پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی تشکیل سارا کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا۔ 25 لاکھ پینڈنگ کیسز تھے، 27 لاکھ پہ پہنچ گئے، ججز کے اختلافات عروج پہ آ گئے اور عدالتوں کے درمیان تصادم تھا وہ کھل کر ہر کسی کے سامنے آ چکا ہے، جس کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ پی ایم ایل این نے ان سے سپورٹ کی مدد مانگی ہے کہ انہیں سپورٹ کیا جائے اس ترمیم کو لانے کے لیے، اور بلاول صاحب پھر اب میٹنگز کریں گے، اعلیٰ سطح کا اجلاس بلائیں گے، مولانا فضل الرحمان کے پاس ملاقاتیں تیز ہو جائیں گی، دوبارہ سے رابطے ہوں گے۔ میٹر جو بہت ضروری ہے اس وقت سمجھنا کہ قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ میں کیا کیا جا رہا ہے۔ کیا حکومت اپنے انٹرسٹ میں کنٹرول اپنا بڑھانے کے لیے، طاقت اپنے ہاتھ میں لانے کے لیے، صوبوں کو زیادہ خود مختار کرنے کے لیے کیا ٹارگٹس ہیں جو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ حاصل کیے جائیں گے؟ جو بات مزمل اسلم صاحب نے کی آج بڑی وہ ضروری ہے سمجھنا کہ جب تک کنسنسس کریٹ کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے سب کے ساتھ مشاورت کر کے ایک رزلٹ پر آ کر 27ویں آئینی ترمیم ایک عام آدمی کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے نہیں لائی جائے گی، تب تک 27ویں آئینی ترمیم ایک عام پاکستانی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، جس طرح ایک عام پاکستانی کے لیے آج 26ویں آئینی ترمیم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عام پاکستانی کو کیا چاہیے؟ عام پاکستانی کو چاہیے کہ مہنگائی کم ہو، ٹیکس کا بوجھ کم ہو، پیٹرول سستا ہو، گیس میسر ہو، کیونکہ آتی نہیں گیس، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پانی کا پرابلم کتنا بڑا ہے، ہر بیسک نیسیسٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن، سیکیورٹی، تمام تر سیکٹرز کے اندر ہم پاکستانیوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اسپیشلی اگر بات کی جائے بجلی کی۔ بجلی کے حوالے سے ہمارے آج وزیر توانائی نے ایک بڑا اچھا اعلان کیا ہے، لغاری صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے حکومت جب پاور میں آئی تھی تو پاور سیکٹر میں جو ڈیٹ تھا، سرکولر ڈیٹ، اداروں کے درمیان زیر گردش قرضے، وہ 5000 ارب روپے کے قریب تھے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ کوئی 1500 ارب روپے قریب آ گئے ہیں۔ پاور کے، گیس کے الگ ہیں، پاور کے الگ ہیں، 5000 میں پاور اور گیس شامل تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ 1200 ارب روپے قریب آ چکے ہیں، 700 ارب روپے ہم نے کم کر دیے ہیں۔ لیکن اب بڑی بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے ذریعے اتنا بڑا مافیا، اتنا بڑا سیکٹر عوام کے ٹیکس کا پیسہ حکومت سے لے رہا تھا، 100 ہزار ارب روپے، بجلی پیدا ہو نہیں رہی تھی، ایکسٹرا ایکسس بجلی پڑی ہوئی تھی، جس کو آف کورس آج وزیر پاور نے یہ بات کلیئر کی کہ ہم اس کو بند کر کے رکھ نہیں سکتے، اسے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اسے استعمال کرنا ہے تو عوام کو سستی بجلی دینی ہے۔ جو بات انٹرسٹنگ سب سے زیادہ ہے آج ہمارے پاور منسٹر کی باتوں میں، وہ یہ ہے کہ عوام اب آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کرے گی، یعنی کہ آپ ہی بجلی پیدا کریں گے۔ اگر میرے پڑوس میں کسی کے پاس بڑا سولر پاور پلانٹ لگا ہوا ہے گھر میں یا کسی کمرشل پراپرٹی کے اوپر، تو وہ اپنے پڑوس میں بیچ سکتا ہے بجلی۔ یقیناً بجلی اگر سستی ہو جائے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف لیونگ عام انسان کے لیے، کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے، اکانومی کے لیے، پورے ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور یہ بات بہت پہلے سے پاور ایکسپرٹس کرتے آ رہے ہیں کہ جب تک پاور سیکٹر میں یہ منوپلی رہے گی پاورفل خاندانوں کی، جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہ پاور پلانٹ لگا لیتے ہیں اور پھر حکومت کو بجلی بیچتے رہتے ہیں، اور حکومت مجبور ہو کے ان سے مہنگی بجلی آئی پی پیز کی طرح خریدتی رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے سوورائن گارنٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم آپ سے پوری زندگی بجلی خریدتے رہیں گے۔ خیر 50 سال پوری زندگی قریب ہی ہوتا ہے، لیکن پاور سیکٹر کا سلوشن بجلی سستی ہونا ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ ہونی چاہیے، اسپیشلی اس دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی کا بول بالا ہے، ہائیڈرو پاور، سولر پاور، ہر طریقے سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں سستی، جو کہ ہماری انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہو، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سیاست کی۔ سیاست کے اندر ہم جانتے ہیں پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک اس وقت بڑا سرگرم ہے۔ ہمارے پروگرام میں پچھلے ہفتے مشاہد حسین سید سینیٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگلے سال قیدی نمبر 804 کو رہائی ملے گی، لیکن اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگلے سال آنے میں ابھی کچھ ہی وقت باقی ہے، آخری 2 مہینے چل رہے ہیں۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے اندر بڑی ہلچل ہوتی ہے، ہم نئے چیف منسٹر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر ہم فارورڈ بلاک بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، فواد چودھری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، دوسرے عمران اسماعیل اور ان کے دیگر ساتھی مولوی صاحب بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور سب جا کے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لگے کہ کچھ رہا ہے کہ اب کچھ بہتری آ جائے، مے بی ہواؤں کا رخ پی ٹی آئی کے لیے
کسی حد تک تبدیل ہو رہا ہے، جو کہ امید کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ جلدی ہو جائے۔ گفتگو کا پروگرام میں آغاز کریں گے، میرے ساتھ کمال پینل موجود ہے، تعارف کرواؤں میرے ساتھ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم شیلا صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت مشکور، شکر گزار۔ پی ایم ایل این سے پرویز سندیلہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پرویز صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ پی ٹی آئی سے اظہر صدیق صاحب مجھے جوائن کریں کچھ لمحوں میں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیلا صاحبہ، آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کی، جس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے ریویل کر دی ہیں۔ وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اس ترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم پیکج میں آئینی عدالت کا قیام ہوگا، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی ہوگی، ججوں کے تبادلے کا اختیار اس میں شامل ہوگا، این ایف سی ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کے خاتمے کی تجویز ہے، آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ آپ کی نظر میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ یعنی 18ویں ترمیم سے جو اختیارات صوبوں کو ملے تھے وہ بھی کافی سارے واپس وفاق کو جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے؟ دس از واٹ پاکستان ریلی نیڈز ایٹ دس آور؟ چیئرمین بلاول کا یہ ٹویٹ گزرا ہے، اور ابھی میں چینل پہ دیکھ رہی تھی، بیرسٹر عقیل یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو کوئی مسودہ حتمی طور پر فائنلائز نہیں ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چیئرمین بلاول سے جو بات ہوئی انہوں نے اسی کی روشنی میں ٹویٹ کیا ہے۔ جہاں تک آئینی بینچ کا بات ہے، اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ سی او ڈی میں جو بات ہوئی تھی آئینی کوڈ بنائے جائیں، اور پھر وہ اس کا ایک طریقہ کار تھا، ٹوٹل 9 ججز ہوں گے، 3 شاید سپریم کورٹ سے ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو نیچے صوبائی سطح پر بھی جو ہے وہ اس پر تھا کہ وہ قائم کی جائیں گی، اس کی ایک ڈیٹیل ہے۔ تو ایک تو یہ پھر آرٹیکل 191 اس کو بھی دیکھنا ہے مجھے ابھی کیا ہے، لیکن جو بات ہم نے اپنے کی 18ویں ترمیم کے حساب سے جو صوبائی خود مختاری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا رزلٹ نکال کے دیکھنا چاہیے کہ صوبوں نے پاپولیشن ویلفیئر پہ کیا کام کیے ہیں، کیا کنٹرول آیا ہے، کتنے، اور تعلیم کو تو میں نہیں سمجھتی کہ فیڈرل میں جانا چاہیے، لیکن پارٹیز پہ بیٹھ کے کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس کے صوبائی بجٹ پہ کیا بات ہوتی ہے، کیونکہ سندھ کو تو ابھی بھی تحفظات ہے کہ تمام صوبے تو اپنا بجٹ خود جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن سندھ میں ایک ادارہ جو ہے اس کے ذریعے ہم نے بجٹ میں بھی تحفظات دکھائے تھے، تو لوگ ہماری باتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈی پی او کا میٹر ہے، اس کا میٹر ہے۔ بھائی ڈی پی او وغیرہ کسی ڈی پی سیاست نہیں کرتے، ہمارے مسائل کچھ اور ہیں کہ ہمارے صوبے کے جو حقوق ہیں ہم ان پہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے 20 بلین آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی مرضی کے بغیر ہم نے خرچ بھی کر دیے، کہاں لگے، کدھر ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس کو سی سی بلانے کی بات کی ہے چیئرمین نے 7 نومبر کو، اور یہ اپنی نوعیت کی بہت سنجیدہ سی ہوگی، اور پچھلی سی بھی بہت سنجیدہ تھی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور سی سی کے اندر فائنل فیصلہ ہے۔ لیکن شیلا صاحب ایک اور سوال، شیلا صاحب ایک اور سوال، ایک منٹ، ایک بات اور، آئین کے جو معاملات تھے وہ پہلے ہی رضا ربانی صاحب کو دے دیے گئے تھے، اور 1 مہینے کی مدت پہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ پارٹی راضی ہوئی تھی۔ تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میڈم، جو وعدے بلاول صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق عام پاکستانی عوام سے کیے تھے، وہ کیا آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آئے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے انصاف جلدی ملنا شروع ہوا، کیسز کی پینڈنسی ختم ہوئی، آئینی عدالت بننے سے عدالت پہ لوڈ ختم ہوا، یا پھر آپ کو بھی لگتا ہے عام پاکستانی کی طرح عدالتوں کے اندر جھگڑے، فسادات، خط و کتابت، اختلافات، ججز کا انصاف کے لیے خود جا کے کھڑے ہونا کٹہرے کے اندر بڑھ گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ اور کیا 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ ایک تو بات یہ ہوئی کہ میں ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی جس میں بیرسٹرز اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ سوائے سندھ کے کسی بھی پروونس میں اس کی بینچ نہیں بنائی گئی۔ دوسرے سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے کام کو تیز کرے، کوئی ہر وقت تو نہیں بیٹھا رہے گا، لیکن کیونکہ مختلف اداروں میں مختلف چیزیں نہیں گئی اور مختلف طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا، تو میرے پاس کچھ ظاہر انسان پڑھتا ہے
मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि किस तरह से इसको किया जाएगा, अपने तौर पर मैं देख रही थी। तो 243 भी अभी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, अगर सिद्दीक साहब बैठे हैं वो देखेंगे। लेकिन 191 ए था शायद जिसका जिक्र था, उसको भी मैं अभी देख ही रही थी। आपको मालूम है कि हम तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते हैं उसकी, लेकिन उसको कानूनी तौर पे समझना कि आइन कैसे होगा, किसके साथ मिला के पढ़े जाएंगे, ये एक मसाइल होते हैं। हर आदमी अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। तो ये मैं देख रही थी, तो इसको मैं समझती हूँ कि पार्टी में जो लोग हैं, शहादत अवान है, रजा रब्बानी है, गुम्मन साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीनियर मोस्ट हैं, एतजाज अहसन से लेके सब, वो सारा देखेंगे कि क्या है, और हर ठीक पार्टी देखेगी, हर ठीक सूबा सर मैडम, अपने इख्तियारात की बात करेगा ठीक और मैडम, फिर बात होगी। ठीक मैं नहीं मैडम, समझती कि ये ऐसी तरमीम होगी कि आए और के वक्त। बिल्कुल ठीक। परवेज संधीला साहब, आपकी नज़र में सर पाकिस्तान के जो 12-13 करोड़ गरीब लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं, जो तकरीबन 3 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो हमारे लाखों बच्चे बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, जो इस मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, 80% के करीब लोग, आप समझते हैं कि उनको कोई फायदा होगा इस 27वीं आईनी तरमीम से? क्योंकि उनको ये लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। आप बता सकते हैं उनको कि उन्हें 27वीं आईनी तरमीम में ऐसा क्या मिलने वाला है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में जिससे हर पाकिस्तानी को फायदा हो? संधीला साहब। चलो सर, सबसे पहले तो जो आपने 12 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी से महरूम रखा है, इस पे मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, इख्तिजाज करता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने रखा है, मैंने नहीं। वर्ल्ड बैंक ने 47% का रेट दिया है सर। वर्ल्ड बैंक जो मर्जी कहता रहे, मेरे मुल्क के 12 करोड़ के अगर 2 वक्त की रोटी से महरूम हो तो वो जिंदा कैसे हैं? लेकिन आप भी तो थोड़ा सा देखें ना कि 2 करोड़ सर इंसान एक वक्त की रोटी पे जिंदा रह सकता है। वैसे मैं आपको बात बताऊं सर, नहीं हो, आगे चलते हैं, इससे आगे लेके चलते हैं। बहुत सारी नेगेटिव चीजों के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं इस मुल्क में, तो उनको भी हमें मलहूज़े खातर रखना चाहिए। बिल्कुल फायदा होगा, फायदा होगा। देखें, जब ये सूबों को इख्तियारात दिए गए थे तो उस वक्त की मुताबिक वो ठीक थे। लेकिन अगर आप देखें, ये 2008-9 की बात है, और उस वक्त से लेके 15-16 साल के बाद अगर चीजें तब्दील हो रही हैं और चीजें जो हैं वो वक्त के साथ बदल रही हैं, तो उसमें तरमीम लाने में या उनको दोबारा वहां पे लाने में क्या हर्ज है? हर्ज मैं बता रहा हूं सर, वो हर्ज ये है कि वो कह रहे हैं कि तरमीम मुल्क के वसी तर कौमी मफाद में नहीं है, हाइब्रिड जमहूरियत के मफाद में है। बिल्कुल ठीक है, जो वो ये कह रहे हैं उनका भी एक अपना कहना है, वो कहें यही जमहूरियत का हक है। लेकिन इस वक्त ये देखें कि पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें जो इस मुल्क में पिछले 50 साल से ज्यादा तो रूल कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरुआत में हुकूमत, अभी भी 15-16-17 साल से हुकूमत में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उनकी भी ये 4थी और 5वीं हुकूमत है, और ये 2 बड़ी जमातें हैं जो फैसला कुन किरदार अदा करती हैं पाकिस्तान की सियासत में। मेरे लिए पॉजिटिव बात यह है कि ये जमातें आज भी साथ खड़ी हैं। ये तरमीम लाने के लिए इस पार्टी का या इस हुकूमत का सरबरा ये नहीं कह रहा कि मुझे सर, जब से परवेज साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, जब से इमरान खान आया ये सारी जमातें साथ खड़ी हैं सर। जी सर, जब से इमरान खान आया ये सारी जमातें साथ खड़ी हैं सर। अच्छी बात है ना सर। देखिए, एक फितने के खिलाफ एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का पूरा सामान लेके आया था, जिसने पूरी कोशिश की थी, तो अगर उसके अगेंस्ट दोनों जमातें या सारी जमातें अपने मुल्क के साथ खड़ी तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। इमरान खान साहब और इनके बारे में देखें, ये 2 जमातें मिलकर ये सारा काम कर रही हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द जो है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास गए हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव वे में इसको वेलकम किया है, अपनी सीसी कमेटी का इजलास बुलाया है। ये तो बड़ी पॉजिटिव है ना, पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। और इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी आप उनका नुमाइंदा आएगा, आप देख लीजिएगा वो क्या गुफ्तगू करेगा। लेकिन उनके अपने दौरे हुकूमत में वो खान साहब कहा करते थे कि एजेंसियों से मुझे मदद लेनी पड़ती थी इस किस्म की करारदाद पास करवाने के लिए या कोई भी लॉ बनवाने के लिए। वो आपके सामने है। तो ये देखें, 2 बड़ी जमातें जो इस वक्त लीड कर रही हैं, हुकूमत कर रही हैं, एक आईनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, एक इंतजामी तौर पर, और उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात में नहीं बल्कि बहुत सारे चीजों में पाकिस्तान आगे जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आईनी अदालत की जरूरत है तो क्या जरूरत नहीं है इसकी? आप देखें कि माजी में किस तरह सुप्रीम कोर्ट को उलझा के रखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जो असल काम है, जो इंसाफ देना है, वो वहां पे नहीं कर रहे थे। लेकिन वहां पे उसका चीफ जस्टिस बैठ के कह रहा था कि 2-4 MP MN न करने मेरे लिए कोई बात नहीं है, मैं सुबह हुकूमत से निकाल दूंगा, हुकूमत गिर जाएगी।
کیا یہ کام تھا سپریم کورٹ کا؟ پھر اس طرح جس طرح سے سزائیں دینے سے پہلے لائنیں یا عبارت لکھی جاتی تھی، کیا سپریم کورٹ کا وہ کام تھا؟ تو اگر آئینی عدالت آتی ہے، اس میں کوئی معزز جج صاحب آتے ہیں اور یہ جو مسئلے مسائل والے سارے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ صوبوں کے اگر اخراجات جو ہیں، اخراجات سے زیادہ پیسے ہیں، وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر اس کو بھی واپس لیا جا رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں یہ سب کچھ ملک کے لیے ہو رہا ہے، یہ قانون سازی، یہ جو ترمیم ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، یہ کسی دوسرے ملک کے لیے تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پہ بہتری نکلے گی، اس لیے نکلے گی کہ دونوں سیاسی جماعتیں میچور ہو چکی ہیں، وہ پاکستان کا اچھا اور برا سمجھتے ہیں، اور یہ میرے لیے تو کم از کم بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو خواب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا وہ آج پورا ہوتا جا رہا ہے، اور جمہوریت بہتر ہو رہی ہے، جمہوریت سے فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے بھلے وہ جمہوریت ہائیبرڈ ہو پرویز صاحب، کیونکہ ہائیبرڈ کا تو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنا، اسی دور میں سنا ہے صرف، اور آپ کے ہی وزیر نے کہا ہے۔ اب 2025 میں جا رہے ہیں، اگر ہائیبرڈ نظام بہتر ڈیلیور کر رہا ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی تو تجربہ کیا گیا نا، پچھلا نظام بھی تو ہائیبرڈ نظام تھا نا، اس میں بھی تو آپ کو پتا ہے کہ سب کچھ چلانے والے کون تھے اور وہ کیا چلا رہے تھے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہائیبرڈ نظام ہے لیکن وہ ڈیلیور کر رہا ہے اور پوری دنیا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، طاقتور ترین ملک جو ہیں وہ چاہے یورپین ملک ہوں، چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ تمام مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، آپ کے اس ہائیبرڈ نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے بہتری ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ 70 سال سے بقول آپ کے قابض تو وہی ہیں نا جو آج یہ نظام ساتھ مل کے چلا رہے ہیں، تو اگر اس سے کوئی بیٹر ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، چیزیں آگے جا رہی ہیں، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ رائٹ، شیلا صاحبہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور خبر ہے جو پیپلز پارٹی سے جڑی ہے، بڑی خبر ہے، کافی دنوں سے گردش میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد مؤخر کر دی ہے، جس کے لیے پہلے سنا تھا کہ 1 تاریخ کو، پھر سنا 3 تاریخ کو، اب کہا جا رہا ہے مؤخر کر دی ہے۔ نمبر گیم پیپلز پارٹی کی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ از اٹ این امبیرسنگ سچویشن رائٹ ناؤ فار پیپلز پارٹی، یا پھر بس کچھ وقت لگے گا اور پھر یہ نمبر گیم کمپلیٹ ہو جائے گی؟ سر میڈم، نمبر گیم بھی کمپلیٹ ہے لیکن کچھ اور مسائل ہیں بظاہر ہمارے سامنے ہوگا، باقی ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کیا مسائل ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہے ہوں گے۔ جہاں تک پرویز صاحب کی بات، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگنے کا، جیسے بھی ہو ایک جمہوریت ہونی چاہیے، اسی لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ ہم آپ کے ساتھ بھی کیبنٹ میں نہیں ہوں گے، لیکن ہماری جدوجہد ہائیبرڈ نظام کے لیے نہیں، ہماری جدوجہد جو ہے وہ 100% پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہی ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں۔ جس قدر انٹرفیئرنس رہی ہے اس کو ہمیں، اور جو ہے اس کو ہمیں آہستہ آہستہ ختم کر کے پولیٹیکل اسٹرکچر کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور جو ہمارے اس وقت دنیا پوچھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل قوتوں نے، سویلین قوتوں نے ایک بجٹ رکھا ہے ہمیشہ ڈیفینس کے لیے، اپنے پڑوسی دشمن کو سمجھتے ہوئے، اپنے دوسری پاکسیز کو سمجھتے ہوئے، جس کی وجہ سے، اس بجٹ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک دفاعی طاقتور سسٹم رکھتے ہیں، کیونکہ ہم دفاعی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگی جنون میں مبتلا نہیں لوگ ہیں، لیکن اپنے دفاع میں ہم پورے ہیں، تو اس سے متاثر ہو کر وہ، ورنہ انہوں نے تو اپنے طور پر پراکسیز میں کسی ملک کو بالکل نے آگے ہو کر اپنے اوپر ٹیگ لیا کہ اس نے اٹیک کیا ہے، ہمارے اوپر فالس فلیگ، ہمارے اوپر ایک آپریشن کا جھوٹا ایک کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں پلوامہ وغیرہ، پہلگام وغیرہ اس طرح کے لگوائے، لیکن اس دفعہ جب جواب ملا تو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو پلیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے منیمم ایجنڈے پہ ہر ایک سے بات کرنے کے تیار ہیں، لیکن ہماری جدوجہد جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ہے، جس میں پوری کی پورا اختیار پولیٹیکل پارٹیز کو ہو، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں انتقامی کارروائیاں نہ کریں، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں اور موضوع کریں۔ بالکل ٹھیک میڈم، پوائنٹ ٹیکن۔ اظہر صدیق صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم سر۔ اظہر صاحب، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ پوائنٹس بتائے 27ویں آئینی ترمیم کے، میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا وہ کہتے ہیں آئینی عدالت کا قیام ہوگا 27ویں آئینی ترمیم سے، کیا کہیں گے اس کے اوپر اظہر صاحب؟
اچھا میں شاید بھول گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی تھی، سر بالکل بڑی 27 ڈیلیبریشن ہوئی تھی، بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں، بالکل ہوئی 9 تھی. مہینے لگے تھے. اچھا کمال کی بات ہے، شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھیم بھول گئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ دفن ہو گیا. نہیں میں تو آپ بلاول لوگوں صاحب کو کنفیوز نہ کریں. یہ بتائیں نا، آئینی عدالت تو 26ویں ترمیم میں بھی تھی لیکن وہ آئینی بینچ بن گئی، اب آئینی عدالت بن رہی ہے. سر میں پھر بتاتا چلوں، کیا مجھے یہ بتائیں، سپریم کورٹ پہلے آئینی عدالت نہیں تھی؟ تو تھی آپ ججمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، تھی اتنے بڑے بڑے نام گزرے آئینی نہیں، یہ کیا کنفیوز کر رہے ہیں آپ؟ برانچ الگ کر اصل رہے ہیں وجہ نا. ہے مرضی کی آئینی عدالت، سمجھے اس مرضی کو، کی آئینی عدالت. چلیں آگے مرضی بڑھیں، کی آئینی آگے بڑھیں عدالت، اظہر یہ صاحب. اپنی مرضی کے یہ ججز. بتائیں، یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے اظہر صاحب؟ میں صاف سی بات بتا دیتا ہوں، تباہی و بربادی ہو رہی ہے. ہم نے عدلیہ کا رول ختم کر دیا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، یہاں بندہ مر جائے، یہاں بندہ لوٹ جائے، پولیس بیوروکریسی جو مرضی کر جائے، عام آدمی کو پوچھنے والا نہ. ایگزیکٹو کا تو مقصد یہ ہے نا. اب یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہا ہوا تھا نا قانون، اور بتدریج کہا تھا کہ ایگزیکٹو سے یہ معاملے اٹھا لینے ہیں، یہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس رہیں گے. ایک تو یہ بھی سمجھ لیجئے گا، یہ بھی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھیم کے خلاف ہے. ججوں کے تبادلے کا اختیار بھی شامل ہے، اس کے اوپر بتائیے. یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھیم کے خلاف ہے. یعنی کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہے. 18ویں ترمیم میں اتنی ڈیلیبریشن وہاں نہیں خیال آیا ان کو. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یار خدا را بھٹو کے آئین کا چھوڑ دیں، بھٹو کے آئین کا تباہی و بربادی کر دی. یعنی یہ میرا خیال ہے پاکستانی تاریخ میں شاید یہ ہنگ پارلیمنٹ، جو ہنگ پارلیمنٹ میں کہوں گا نا، آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں. اگلا پوائنٹ ہے این ایف سی ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کے خاتمے کی تجویز، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور میں تو بلائے آج رضا ربانی صاحب کو، فرت اللہ بابر صاحب کو، وہ جواب دیں گے اس کا آ کر. یہ انہوں نے کیا سارا کچھ، یعنی اس پہ بڑی پروٹیکشن دی ہے. اب وجہ یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوری قوتیں طے کر بیٹھی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ دینے، اور ہاتھ ان کے کٹ گئے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ یعنی بندہ پوچھے اس سے، آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں، کیا مطلب اظہر صاحب؟ دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں، بات پھر وہی ہے، آپ نے پہلے یہ مملکت آئین یہ بے آئین پاکستان ہے نا، یعنی یہاں کون سے آئین کا نفاذ ہوتا ہے؟ اب یہ آئین کے نام پر آپ کو بیٹھ کر ایسی جگہ لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کے واپسی کے راستے نہ ہو. چلے فیصلہ کر لیا انہوں نے، بھگتنا انہوں نے ہے. یعنی جس پارلیمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ فارم 45 اور 47 کی، اس کے ذریعے 26ویں ترمیم بھی اور 27ویں ترمیم بھی، یعنی یہ پاس کرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی بتائیں اظہر صاحب، یہ بھی بتائیں الیکشن کمیشن میں تقرری پر جاری تعطل ختم کرنے کی بھی تجاویز شامل ہیں. یار مجھے بتائے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مساق جمہوریت کے ذریعے طے ہوا، کبھی آج تک الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کا لگایا؟ نگران حکومتیں ان کی اپنی مرضی کی لگی ہیں آج تک؟ یعنی کیا، یعنی اب اندازہ لگائیں، یہ پاکستان میں 23 کروڑ کی عوام میں جنوری سے لے کر اب تک ان کو چیف الیکشن کمیشن نہیں مل سکا، ان کو ممبران نہیں مل سکے. حالت یہ ہے ان کی، حالت یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کی بندہ کیا بات کرے بھائی. ٹھیک ہے اظہر صاحب بریک آ گئی ہے، اظہر صاحب بریک آ گئی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پلیز کہیے میڈم. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نے لکھا ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم اس پہ راضی ہیں. اپنی پارٹی میں انہوں نے آئین کے سارے اختیارات رضا ربانی کو دے رکھے ہیں، اور اس پہ سی بلائی ہے کہ ہمیں یہ باتیں بتائی گئی ہیں. ابھی ہوا نہیں ہے، فائنل نہیں ہے، تجاویز ہیں. حکومت نے بھی اسے ڈرافٹ نہیں فائنل کیا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جو بہت ساری باتیں چیئرمین نے لکھی ہیں، چیئرمین اکیلا فیصلہ نہیں کریں گے. ہمارے یہاں CBC ہے، اس پہ ہوگا، اور چیف الیکشن کمشنر تو میرا خیال ہے کہ بانی PTI میں لگایا. بالکل میڈم، اور پھر وہ دعائیں دیتے رہے ان کو. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے آج قوم کو یہ بتایا کہ موجودہ حکومت، موجودہ کابینہ نے وہ کام کر دکھایا جو 20 سال سے حکومتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن کوئی کر نہیں پا رہا تھا. انہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ بڑا اعلان ہے، کہ اب حکومت بجلی نہیں خریدے گی
اس سے پہلے حکومت ٹیکس پیئر کے پیسے سے آئی پی پی سے ہزاروں اربوں کی بجلی خریدتی رہی، وہ بجلی جو کبھی پاکستانیوں کو نصیب بھی نہ ہوئی، جس کے ہم نے پیسے بھی ادا کیے لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم بجلی نہیں خریدیں گے، اب عوام آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ اس کے حوالے سے پالیسی میکنگ، قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نظام بہتر ہوگا، کمپٹیشن آئے گا۔ جو پاور ایکسپرٹ جن سے میں بات کر رہا تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کراچی کے اندر کے الیکٹرک کے علاوہ اور پاور سپلائرز بھی ہوں گے تو نظام میں بہتری آئے گی۔ کمپٹیشن از آلویز ہیلدی ان بزنس اینڈ آف کورس بجلی سستی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت حکومت کی ان سوورائن گارنٹیز کی وجہ سے عوام کو بڑی مہنگی بجلی پڑی۔ پی ایم ایل این کہتی ہے، پی ٹی آئی نے یہ ڈیل کی، پی ٹی آئی کہتے ہیں ان سے پہلے کی ڈیل سے، ہم جانتے ہیں آئی پی پی کی ڈیلز 2010-11 کے درمیان اس ٹائم کے قریب کی گئی تھی، جس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کافی وقت سے چلے آ رہے ہیں، ساری حکومتیں اس کو چلا رہی ہیں، لیکن اب پاکستانی امید کر بیٹھے ہیں آج کے ہمارے وزیر توانائی کے اعلان کے بعد کہ شاید وہ دن آئے گا جب پاکستانیوں کو سستی بجلی نصیب ہوگی۔ اظہر صدیق صاحب، اچھی خبر ہے یہ، اب تو آپ تعریف کریں گے نون لیگ کی اس خبر کے اوپر، 20 سال سے کوئی نہیں کر پائے۔ میرا سبجیکٹ ہے یہ۔ پہلی تو بات ہے کہ آئی پی پی کے جتنے معاہدے ہیں وہ اس ترمیم سے آپ کوئی فائدہ نہیں لے سکیں گے۔ یعنی کوشچن یہ ہے نا کہ سوورن گارنٹیز ہیں اس کے اوپر، یعنی یہ تو قوم کو لالی پاپ دینا، بیوقوف بنانا، یعنی اس بیسیکلی جو فراڈ اور فریم آئین کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں نا، اس کی آڑ میں بتانا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ، اور یہ بھی ایک ترمیم پتہ نہیں وہ پچھلے ڈسکس ہو رہی تھی جناب، لوکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ بھی آئین کے ذریعے پروٹیکشن دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں، قوم کو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں۔ دکھ اور افسوس اس بات کا ہے، اویس لغاری کا فیملی جس سے تعلق تھا وہ بھی گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی میں پچھلی جتنی ترامیم ہے، آرٹیکل 243 میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ریپلیکیشنز کیا ہیں، کیا ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ بھئی آپ نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر لی، نیوی ایکٹ میں کر لی، ایئر فورس ایکٹ میں کر لی، تو آپ آرٹیکل 243 میں ترمیم کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ کیا ایشو آ رہا ہے؟ یعنی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس ملک کو ڈیموکریٹک فورسز میں جمہوریت دینا چاہتے ہیں؟ اظہر صاحب یہ بتائیں کون سے آرٹیکل میں ترمیم کرنی ہوگی بجلی سستی کرنے کے لیے؟ کام کی بات کریں سر۔ وہ میں وہ حیران ہوں، اسٹوڈنٹ آف لا، میرا سبجیکٹ یہ رہا ہے کہ بجلی سستی، شاید انہوں نے میرا خیال ہے جاتی ابرا بیچنا ہے، کچھ سرے محل بیچنا ہے، اس سے کوئی سستی ہو سکے گی؟ کسی آئین میں کسی ترمیم کا کوئی ایفیکٹ فرق نہیں پڑ سکے گا۔ آپ کے جو معاہدے ہیں، یعنی بجلی آج اندازہ لگائیں نا، فرض کریں ایل این جی جس پہ مک رہی ہے تو آپ آئین میں ترمیم کر کے چلے کھائیں گے، یا آپ جو قرضے لیے ہیں، آپ نے جو ڈیٹ لیے ہیں، اس پہ جو سود ہے وہ سود مفت ہو جائے گا آئین میں ترمیم کر کے؟ یا آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو چلیں فرض کر لیں آپ کو جو سولر کا جو کاسٹ آ رہی ہے آئین میں ترمیم کریں گے وہ زیرو میں چلی جائے گی۔ چلیں آگے بڑھنے دیں، انرجی جو ہے نا وہ مفت ملے گی آپ کو۔ مجھے آگے بڑھنے حیران ہوں دیں، کیا بیوقوف بنا رہے ہیں بیٹھ کر اس نظام کے تحت؟ خدا رہا ہے یار، ڈونٹ میک فن آف دس نیشن۔ آپ نے تباہی اور بربادی کر دی ہے اس ملک کی، اور مزید تباہی بربادی کرنے جا رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اس بات کو، مجھے آگے بڑھنے دیں، چاہتے ہیں نا آئیں دیں، اگر نیا مینڈیٹ لیں، آئینی کہیں کہ ہم آئین میں ترمیم چاہتے ہیں، قوم آپ کو اجازت دے گی، پھر ترمیم کیجئے گا۔ یہ کون سی آئین ساز اسمبلی ہے؟ آگے بڑھنے دیں اظہر صاحب آگے بڑھنے دیں پلیز۔ شیلا صاحبہ I'll come to you۔ شیلا صاحبہ یقیناً آپ بھی کراچی کی رہنے والی ہیں، میں جانتا ہوں، اور کراچی کے اندر جیسے ایک پاور سپلائر ہے کے الیکٹرک کے کچھ ہمارے ساتھی تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ ویلکم کرتے ہیں اس ڈیسیجن کو کہ کیوں نہیں کراچی کے اندر اور پاور سپلائرز بھی آئیں، کمپٹیشن بڑھے، نیٹ ورک میں امپروومنٹ آئے، ڈسٹریبیوشن کے لاسز کم ہوں۔ آپ کی نظر میں جو بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر توانائی کہ 20 سال سے کوئی حکومت ایسا کام نہیں کر پائی جو اس حکومت نے کیا ہے، کیا آپ اگری کرتی ہیں شیلا صاحبہ؟ تو یہ ہے کہ دیکھیں آئین میں الگ ترمیم کی بات شروع ہوئی ہے، ابھی کوئی ڈرافٹ فائنل نہیں ہوا، اور نہ ہی پیپلز پارٹی نے اپنے مادری کے اوپر جو الفاظ، وہ جو کانٹینٹ چیئرمین نے ڈسکس کیا اس پہ کوئی حمایت کیا۔ سیکنڈ یہ کہ بجلی پہ دعویٰ تو ہو رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو بار بار ایک بات کہہ رہی ہے، اب کی دفعہ سب کوآپریٹو میں جا رہے ہیں کہ کوپ 29 میں جو گئے تھے تو اس میں ہم پہ ایک اعتراض آیا کہ کاربن کوئلے سے بجلی بنائی جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا کم پرسنٹیج تھی۔ اگر ہماری حکومتیں جو ہیں جس کو ہم تقریباً 97 سے سمجھا رہے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی چائنا سے معاہدہ کر لیا تھا، تو بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ گئی تو چائنا ناراض ہو کے چلا گیا تھا، بیانیہ صاحب جو ہے انہوں نے سائن نہیں کیا تھا
آج ہم جو بجلی بنا رہے ہیں وہ بہت سستی بجلی ہے اور بڑی اوپن پٹ ہے. میں تو حضرت صدیق صاحب سے کہوں گی سندھ میں ذرا تھر میں جائیں, وہاں کا وہ پاور پروجیکٹ دیکھیں, آپ کو لگے گا نہیں آپ کو دنیا میں آ گئے ہیں. تو وہاں سے بہت سستی بجلی بن رہی ہے. 660 میگا واٹ ہم فیصل آباد کو دے رہے ہیں. اگر یہ سب لوگ اس کو اور باقی گرین انرجی پر ہی کنسیڈر کریں تو آئی تھنک ہم ایک بہتر اس میں جا سکتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آ رہے ہیں لوگ اور کیا ہے, کیونکہ جب ہم پرائیویٹائزیشن میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اس اکنامک افیئرس ڈویژن کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, تو وہاں پہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے وہ انہی پاور پلانٹس کی ہو رہی ہے جو کہ ہمیں بہت نقصان دے رہے ہیں اور آپ کو ان کی سب چیزیں کاسٹ وغیرہ دینی پڑتی ہے. تو انہیں سے شروع ہوا ہوا ہے. دیکھیں وہ کب پرائیویٹائز ہوتے ہیں اور کب ہم ایک بہتر زون میں داخل ہوتے ہیں. اور ایک بات مجھے یاد دلانی تھی کہ آئی ایم ایف سے جب معاہدہ کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کے دور میں, تو اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ بجلی میں جو ہے وہ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے, لیکن جب انہوں نے اپنی گورنمنٹ جاتے ہوئے دیکھی تو اس میں 5 روپے کم کر دیے تھے, جس کی وجہ سے, اور پیٹرول میں 10, جس کی وجہ سے ہم نے بہت مشکلیں سہیں کہ یہ اپنے معاہدے سے کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو بالکل ٹھیک. میں کیونکہ اظہر صدیق صاحب کافی کلیئر اپ کی پوزیشن میں, تو میں جو اس وقت کی صحیح باتیں وہ رکھ رہی ہوں, اور جو اس وقت ایک ہمارے سامنے ابھی میں نے ٹویٹ کیا اس پہ پارٹی کا ریئیکشن کیا آتا ہے, تو جب تفصیلات آئیں گی پھر بات. بالکل ٹھیک میڈم. پرویز سندھیلا صاحب, ہمیں یاد ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں جب عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا تھا بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف, تو وہاں پر حکومت پاکستان نے یونٹ کی پرائس کم کر دی تھی. وہاں پہ 6 روپے فی یونٹ ملتا ہے, جو آج ہر پاکستانی کا خواب ہے کہ ان کو بھی 6 روپے کا یونٹ ملے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب بہت سارے پاور سپلائز آ جائیں گے, 20 سال بعد ایسا کام ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن پرویز صاحب, کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ؟ دیکھیں, عوامی حکومت جو ہوتی ہے نا, جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوتی ہے, جن کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے, وہ اسی قسم کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ثمرات عوام تک پہنچے. اور جو یہ ایوانوں میں پہنچ کر یہ کہیں کہ مجھے ٹماٹر اور آلو کا ریٹ سستا کرنے کے لیے میں یہاں پر نہیں آیا, ان سے اب کیا ان سے بحث کر سکتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, پاکستان اس وقت دیکھیں یہ 20 سال بعد کام ہونے جا رہا ہے. اگر ایک ہیلدی کمپٹیشن جس بھی مارکیٹ میں ہوتا ہے, مجھے یاد ہے زمانہ اسٹوڈنٹ میں کو 8ویں 10ویں 12ویں میں پڑھتا تھا, تو ایک ڈاکٹر کے پاس میں کام کرتا تھا, تو ساتھ ایک اور کلینک کھل گیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نال ایک اور کلینک آ رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہ بڑی اچھی بات ہے, دعا مانگو 10 آ جائیں, یہ مارکیٹ بن جائے گی تو لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں گے. دیکھیں یہ تو بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے. اگر کمپٹیشن ہوگا تو یہ مجھے اور آپ کو بھی سستی بجلی ملے گی. اور یہ جو آپ 6 روپے یونٹ کی بات کر رہے ہیں, میں تو دعا مانگوں گا کہ 2 3 4 روپے یونٹ ہو, جو کبھی ہوا کرتا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 5 روپے 90 پیسے یونٹ ہوا کرتا تھا. اب وہ ممکن تو شاید نہ ہو, لیکن اگر اس کی پرائز لیس ہوگی, ڈاؤن ہوگی, یہ جو 37 والا ہے یا یہ جو 37 والا یا 27 روپے والا یونٹ ہے, اگر وہ 12 13 15 روپے یونٹ آئے گا اس وجہ سے, تو میرے خیال میں یہ کام حکومت کو سب سے پہلے کرنا چاہیے. دیکھیں پیٹرول اور بجلی یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا 24 کروڑ میں سے بجلی جو ہے وہ تقریباً 24 کروڑ استعمال کرتے ہیں, جو پیٹرول ہے وہ بھی بل واسطہ یا بلا واسطہ اس سے وابستہ ہے. تو یہ 2 چیزیں کہ جب سستی ہوتی ہے تو اس کو عوام کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, اور یہی کرنے آئے ہیں. حکومت اگر قانون سازی کر رہی ہے, حکومت ترمیم لے کے آ رہی ہے اور اس سے عوام میں بہتری پیدا ہو رہی. آپ دیکھیں نا کہ جتنی چیزوں پہ آپ نے بات کی, تمام کی تمام چیزیں ڈائریکٹ لوگوں سے وابستہ ہیں, تو کیسے فائدہ نہیں ہوگا. ہاں جن کو لگتا ہے کہ ان کے فائدہ ہونے, فواد چوہدری صاحب لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آج کل پھر وہ کافی سرگرم ہے. انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کے عوام کے لیے, اس موجودہ حکومت کے لیے بہتر ہوگی اور پاکستان سے اس کو فائدہ ہوگا, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری ناکامی ہے. تو یہ سمپل سی وجہ ہے اس کی مخالفت یا اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن, اس سے پاکستان کی عوام کو بہت فائدہ ہوگا. آمین آمین سم آمین. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو فائدہ ہو, بجلی سستی ہو, ون وے اور دی ادر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری, عمران اسماعیل محمود مولوی صاحب سب ایکٹیو ہو گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے, ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. مشاہد حسین سید صاحب, سینیٹر صاحب, میرے پروگرام میں کہتے ہیں قیدی نمبر 804 2026 میں رہا ہو جائے گا. آپ کا اوپینین پرویز سندھیلا صاحب؟
सर जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा था कि जब ट्रंप आएगा तो पहला ही ऑर्डर इमरान खान की रिहाई का आएगा। अब आप उनकी बात पे ट्रस्ट कर लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असल में उनको पता लग गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की वो नब्ज किस तरह चलती है, तो वो अक्सर इस क्रम की बातें कर दिए जाते हैं। 26 नहीं, उन्होंने 36 कहना था, उनके मुंह से 26 निकल गया, 2036 तक उन्होंने कहना था। देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थोड़े बहुत सियासी लीडरान हैं जिन्होंने सियासत की है या वो सियासत करना चाहते हैं या उनका ओढ़ना बिछोना सियासत है, फवाद चौधरी है, शाह महमूद कुरैशी है, और उसके अलावा अभी जो आप कुछ और नाम लिए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। याद को पिछले इस साल जुलाई में भी कुछ ऐसा हुआ था, जेल से उन्होंने खत लिखा था कि ये जो तसादम की सियासत है इससे हमें सिर्फ नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन उस वक्त भी इमरान खान साहब ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर जेल से बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट दी थी कि अगस्त के महीने में सड़कें फिर गर्म करेंगे। देखिए इमरान खान रुकावट है, लेकिन ये जो सियासी लीडरान है जिनको बड़ी दुख और तकलीफ है, डेफिनेट वो देख रहे हैं, थक चुके हैं ना सर। आपने 1.5-2 साल में देख लिया ना, आपने 26 नवंबर करके देख लिया, आपने 9 मई करके देख लिया, आपने वज़ीर आला चेंज करके देख लिया, आपने हर वो चीज कर ली, आपने बुशरा बीबी के जरिए इस्लामाबाद पढ़ाई करके भी देख ली। रिजल्ट निकलेगा जब आप मफाहमत करेंगे। और अब भी ये एक फजा उठ रही है, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों की तरफ से कि मौजूदा हुकूमत के साथ बात की जाए। अच्छा ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। अब वो ये नहीं कह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट, अब ये नहीं कह रहे कि एम्पायर की उंगली, वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत से बात की जाए, बातचीत की जाए और उससे चीजें बेहतरी हो सकती हैं। और इमरान खान के लिए भी बेहतरी यहीं से निकलेगी जो वो तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि सुहेल अफरीदी जो कि जाहिर है वो कहते हैं कि मैं इश्क इमरान का मरीज हूं, उसके जरिए तब्दीली ले आएंगे, रिहाई ले आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। राइट सर, आई एम सॉरी टाइम का मैं प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। शैला साहब योर ओपिनियन मैडम। देखिए ये वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि डायलॉग हो और बानी पीटीआई डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। और ये लोग जो है ना, मैं नहीं समझती कि शाह महमूद कुरैशी ये वो दिखाएंगे। जब पहले उन्होंने पंजाब असेंबली जो है वो खत्म की थी और शाह महमूद कुरैशी को मैंडेट दिया था तो डायलॉग का, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हम 80 to 85% टारगेट अचीव कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है अपने मुतालबात के लिए। राइट शैला साहब की आवाज कुछ फ्रीज हो गई है, टेक्निकल ग्लिच है। आई टेक दिस क्वेश्चन ओवर टू अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब बहुत बड़ा सवाल है आज का और हर कोई यही बात कर रहा है। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक, फवाद चौधरी एक्टिव, पुराने लोग एक्टिव, कुछ नया होने वाला है, हवाओं का रुख बदल रहा है, तनकीद भी आपके ऊपर जारी है सारी जमातों की तरफ से जो आपके मुखालिफी हैं। आपकी नजर में क्या पीटीआई में कुछ नया होने वाला है नए साल के आते ही? जी बहुत शुक्रिया। अगर देखिए मैं आपको समझाऊं बात है जो समझने वाली बात है। मैं तो इनकी किसी बात को सीरियस इसलिए नहीं लेता ना ये आमरीत का नाम वो जमहूरियत, ये एक नया खेल है, हाइब्रिड से जमहूर के नाम पे ये सौदा हुआ, हक बोलने वाला तनखा हुआ। हमने ख्वाब बदले, हाकम नहीं, चेहरे बदले मगर निजाम नहीं। ये छोड़े इन बातों को। अब मेरा ख्याल है जुल्फकार भुट्टो साहब की लेगेसी, मैं तो नवाज शरीफ को तो मैं समझता नहीं हूँ क्योंकि वो जमहूरियत के पैदावार है, हमेशा से वो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे, सॉरी आमरीत की पैदावार है, आमरीत के लिए कुर्बानियां देते रहे हैं और आमरीत को बचाते रहे हैं। आज देखे ना आप नजर रहे प्रोफेसर जिला साहब क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जनाब 2036 ये जमहूरी लोग कहते हैं बात इस तरह की, शर्म से डूब उबरने का मकाम है। ना इनको आइन पता है ना कानून पता है। अच्छा बता रहे हैं कि आप अपना बोलना बेहतर करें। यार कहाँ लिखा है जमहूर में बोलना बेहतर करें? ये कौन सा निजाम है? यानी मैं तो हैरान हूं जमहूरी लोग ये बातें कर रहे हैं। यानी आप डिपेंड करते फिर रहे हैं डिक्टेटरशिप को। यार किस जगह लिखा है? आइन और कानून में बताएं, 62 और 63 में लिखा है या आइन की तो 19 आर्टिकल या 19 ए में लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? फर्क सिर्फ इतना है कि ये सारे गिर चुके हैं, जमीन बोझ हो गए हैं। चलें आपने सबकी बुराइयां कर ली हैं, अपनी जमात में आए। फवाद चौधरी को क्या किसी ने रिलॉन्च किया है? पहले तो जेल में रख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का नजरिया चलना है, शाह महमूद का हिस्सा उनके साथ खड़े हैं, बाकी महमूद मौलवी वगैरह इनकी कोई हैसियत नहीं है इनकी। यानी ये आ जाए। अच्छा आज क्यों आए हैं उसकी वजह समझ जाए कि मैं अप्रैल से बात कह रहा हूँ कि सितंबर होगा और नवंबर में 27वीं तरमीम, ये सारा मैं कह चुका हूँ। दिसंबर से आप देखिएगा इस मुल्क के हालात बदलने हैं। ये जो जुल्म और जातियां इन्होंने की है ना, ये वापसी अपनी तरफ जानी है। और अब वो बहाना बनाना चाह रहे हैं, नहीं हमने आपस में कोई गुफ्तो शरीर किया। भाई ये सिस्टम वापस आना है और सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान वज़ीर बन जाएगा, लेकिन इन सब के लिए सवालात उठ रहे हैं, इन सब के पास जवाबात नहीं है, इनको कहना कुछ नहीं है, शर्म से डूबरने का मकाम है,
کیا یعنی آج اندازہ لگائے یعنی شاہد خاقان عباسی انہی میں سے ہیں, مفتاح اسماعیل انہی میں سے ہیں, زبیر انہی میں سے ہی ہیں, یہ انہی کے لیڈر کی باتیں ہیں. آج کل کہاں ہے فرنٹ پہ آ کے خواجہ سعد رفیق وغیرہ کو ڈیفینڈ کرتے دیکھا ہے؟ کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ یہ مجھے بتائیں اظہر صاحب, آپ نے وکیلوں کے الیکشنز بھی دیکھے, بڑا ایکشن بھی ہوا ان کے اندر, رزلٹ بھی آ چکا ہے, آپ نے آئینی ترمیمیں بھی دیکھ لی ہیں, عدالتوں کا حال بھی آپ جانتے ہیں, اور آپ کے لیڈر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا. اب کیا لگتا ہے آپ کو, عدالتوں کے ذریعے عمران خان کب تک رہا ہوں گے, کنسیڈرنگ the situation of our عدالت؟ دیکھیں عدالتوں کے اپنے دروازے پہلے بند کر دی. آپ نے عمران خان کا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا, کر لیا, لیکن عدالتوں کے دروازے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بند کی 26 ترمیم کے ذریعے. آرٹیکل 184 کو ریٹرنڈ کر دیا, آج پولیس مقابلے تو بنا سزا, آپ کہہ رہے ہیں بنا سزا دیے عمران خان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے؟ اور کیا کیا ہے انہوں نے نا, کیا کیا انہوں نے؟ جو سائبر کیس اتنا بڑا تھا, عزت اتنا بڑا تھا, کہاں ہے آج؟ اب اندازہ لگائیں, آج جنوری سے لے کر آج 10 مہینے ہو گئے ہیں سسپینشن کا, اس کا وہ لگتا ہی نہیں ہے. کبھی نیا بھاگ جاتا ہے, کبھی کوئی بھاگ جاتا ہے, اور دوسرا توشہ خانہ نے جو سزا دینے کی ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے تو پھر میرا اگلا سوال ہے, عمران خان کی عمر قید میں آپ کی نظر میں اور کتنے سال باقی ہیں؟ سر میں عمران خان کو ذہن میں رکھ لیجیے گا, میں نومبر کے بعد عمران خان صاحب کو فائل دیکھ رہا ہوں. میں بڑا مشکل ہے, کرکٹ ٹاک اور جن کے ٹاک بیان کچھ جگہ پر ہوں گے, لیکن یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں عمران خان کو اندر رکھنا بڑا مشکل ہے. 27 کی ترمیم ٹارگٹ تھا, میں آج نہیں کہہ رہا, پہلے سے کہہ رہا ہوں. بار کونسل کے الیکشن جو ہو گئے ہیں اس میں بھی 547 چل رہا ہے, اور یہ کسی کو فونڈ کرے گی, ان کو قوم تقاضا کرے گی ان سے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا. ہمارے باہر کے الیکشن میں یہ حال نہیں ہوتا تھا جو یہاں آ گیا ہے, یعنی جو نصور ہے وہ یہاں تک پھیل چکا ہوا ہے. رزلٹ سیدھے سے رزلٹ اناؤنس نہیں کیے, اور وہاں 545 چل رہا ہے. ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ سارے کی اپنی مرضی کی, سارا نظام ان کی اپنی مرضی کا ہے, کرتے رہے جو مرضی. لیکن نومبر کے بعد میں بتا دوں اس پارلیمنٹ کو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. دسمبر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا, تو آہستہ آہستہ چیزیں دیکھیے گا. جو ٹارگٹ اچیو ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. اگر عمران خان نہیں تھا تو وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا, یہ جواب دے دینا. یعنی صرف عمران خان ہی ٹارگٹ تھا ان کے ساتھ, یعنی میں یہ نہیں کر رہا ان کو, میں کسی کام کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, لیکن بات کر رہا ہوں کہ اس کو چارج کرنے جا رہے, چارج کرنے دیتے نا. کیا ہوا تھا ایسا, کیا ایسا ہو گیا؟ انہوں نے آگے کیا کیا جو طالبان کرتے تھے؟ طالبان تو وہ نہیں ہے, خدا رہا یار, چھوڑیں ان باتوں کو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. I'm out of time. اظہر صدیق صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. گفتگو سنی, سوشل میڈیا پہ ضرور ہمیں فالو, لائک, سبسکرائب کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. I'll be waiting, and until tomorrow, take care. I'll see you then. اللہ حافظ.